السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سعید مصطفیٰ ہے اور آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر انیس الرحمان جو کہ ڈینٹل ممبر ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل آف پاکستان میڈیکل کمیشن. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈینٹل سرجنز کی فیکلٹی اور جو اوور آل ڈینٹل سرجنز ہیں ان کے کچھ ایشوز تھے، تو اس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ کس طرح ہم آپ سے میسیج لے کے ان تک کنوے کیا جائے. سر سب سے پہلے ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ جو ڈینٹل سرجنز ہیں ان کا فیوچر ان پی ایم سی میں رہتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو رول ہے نا، وہ اس کے 2-3 رول ہیں. صرف پہلا رول تو یہ ہے کہ جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ ہے نا ہمارے ڈاکٹرس اور ڈینٹسٹ کا، اس کو ایک لیول پہ رکھنا، مینٹین کرنا، اس لیے کہ وہ ہمارے جو مریض ہیں ان کو صحیح علاج مل سکے، اور یہ کہ اگر ہمارے ڈینٹسٹ باہر جا کے کام کرنا چاہے تو ان کو کوئی نہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا تو ان کی باہر ایک ریکگنیشن ہوتی ہے. یہ تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو کریڈینشیلز ہوتے ہیں نا، ہر لیول پہ ان کے کریڈینشیلز چیک کرنا. مطلب یہ کہ جب بچہ داخل ہوتا ہے ڈینٹل اسکول میں، اس کی کاپی آ جائے گی ہمارے پاس، ہم اس کو فالو کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، جب وہ گریجویٹ کرے گا اس کی یونیورسٹی کی ہمیں انفارمیشن آئے گی تو اس کو ہمیں ایک پروفیشنل لائسنس دیں گے 1 سال ہاؤس جاب کا. پھر وہ 1 سال مکمل کرے گا، پھر چیک کریں گے کہ کاروائی. تو ہر لیول پہ چیک کرنا کہ بھی جو تعلیم کا معیار ہونا چاہیے بین الاقوامی طور پہ، کیا وہ فالو ہو رہا ہے یا نہیں. اس کی اہمیت اس لیے تاکہ ان کی ریکگنیشن ہوتی دنیا میں. آپ نے مڈل ایسٹ میں جا کے کام کرنا ہے، اپنے یورپ میں جا کے کام کرنا ہے، اپنے امریکہ میں جا کے کام کرنا ہے، تو پی ایم سی کا جو سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں اس کی قدر اتنی ہوتی ہے کہ بس اس کے پیچھے جو تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ فالو ہوا ہے کہ نہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے جو کہ ایم سی پی ایس اور ایف سی پی ایس کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہے، جو پاکستان میں پوسٹ گریجویشن کے 2 طریقے، ایک تو یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایم ایس کراتی ہیں یا پی ایچ ڈی کراتی ہیں، ایم فل کراتی ہیں، اور دوسرا تو دونوں چیزیں جو ہے نا ان پہ بھی ہم نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ جی ان کی کوالٹی ہمارے ڈینٹسٹ کو بہتر کر سکے. تو پی ایم سی میں آنے کا یہ فیوچر ہے کہ ہم تعلیم دیکھیں، ان کی کریڈینشیلز دیکھیں کہ سرٹیفکیشن صحیح ہو رہی ہے، اور ان کے فیوچر پہ کچھ نہ کچھ نظر رکھیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. پوسٹ گریجویشن کا سر جو ایشو ہے، جس طرح پوسٹ گریجویشن کا ڈینٹل سرجنس کا جو نمبر ہے وہ بہت کم ہے، تو کیسے پی ایم سی میں رہتے ہوئے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے یہ بڑھ جائے؟ لیکن سر پوسٹ گریجویشن کی 2 جگہ بڑی اہمیت ہے اور دونوں میں بہت ضرورت ہے. پہلی کہ اساتذہ بننا، ٹھیک ہے، ٹیچر بننا، تو فیکلٹی بننا. جتنے ڈینٹل اسکولس کھلتے جا رہے ہیں ان میں مناسب فیکلٹی ہوگی تو آگے ڈینٹسٹ کی کوالٹی بنے گی. نمبر 1. نمبر 2، پرائیویٹ پریکٹس میں یا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اسپیشلسٹ ہوں گے تو ایک علاج کا معیار جو ہے مریضوں کا وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو دونوں چیزوں پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری جو پوسٹ گریجویشن ہے ہمارے ملک میں وہ 2 سیپریٹ لائنز میں چل رہی ہے. ایک کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کی لائن ہے جو ایم سی پی ایس اور ایف سی پی ایس کراتی ہے. ایک ہماری یونیورسٹیز ہیں جو کراتی ہیں، جو ایم ایس کراتی ہیں، ایم فل کراتی ہیں، پی ایچ ڈی کراتی ہیں، وچ آر مور کیٹرڈ ٹورڈز ایجوکیشن. تو اس وقت دونوں جو ہے نا وہ مکس ہوئی ہوئی ہیں، مگر اس وقت پی ایم سی کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کو سیپریٹ کریں. جو پیشنٹ ریلیٹڈ علاج سے جو تعلق رکھے گا نا، اسپیشلٹیز، وہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اس کو کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے ایکویٹ کروائیں، تاکہ جو اسپیشلسٹ بننا چاہے گا ریلیٹڈ ٹو ڈینٹسٹری ان دا چیئر، مگر جو اساتذہ ہوں گے نا جس میں ریسرچ شامل ہوگی، جس میں ٹیچنگ شامل ہوگی، ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ہم شفٹ کریں گے یونیورسٹیز کو. جس کے لیے ہم نے یہ پہلے جو پی ایم سی کا جو رول تھا وہ اس نے سارا کچھ اپنے اوپر لیا ہوا تھا. ابھی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن will deal with the universities and with admission tests and training. ہمارا اس پہ نظر ثانی ہوگی، مگر یہ دوسرا شعبہ اس کا خیال رکھے گا. تو ہم ان قریب یہ جب یہ فیصلے کر لے گی ہماری کاؤنسل، تو یہ this will be given on the website that if you want to progress in a career of teaching, then you should go for a qualification that is taken care of by the university, جو کہ ماسٹرز ہوگا، ایم فل ہوگا یا پی ایچ ڈی ہوگا.
مگر اگر آپ کلینکل سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں یعنی کہ مریضوں کے ساتھ آپ تعلق رکھ کے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں ایک اسپیشلٹی پریکٹس میں جو کہ پھر آپ ہسپتالوں میں آپ کی نوکری ہوگی یا آپ اسپیشلسٹ کلینک میں کام کریں گے تو پھر آپ MCPS اور FCPS کی طرف جائیں جو کہ دنیا میں اسٹینڈرڈ طریقہ یہی ہے. یعنی یہ آگے آنے والوں کے لیے ایک آپشن ہو رہی ہے آپ. جیسے اسی سے ریلیٹڈ جو باہر سے لوگ پوسٹ گریجویشن کر کے آتے ہیں ان کو بہت مسئلے مسائل تھے پرانی PMDC میں, ان کے لیے آپ کیا کرنے کا؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں بہت مسئلے مسائل تھے اس لیے کیونکہ ہماری جو پرانی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے یہ میری اپنی پرسنل ویو ہے کہ they were not giving sufficient attention to dentists کیونکہ ہمارے ڈاکٹرس کی تعداد بہت میڈیکل ڈاکٹرس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, ہماری ڈینٹسٹ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, تو ان پہ فوکس کوئی نہیں کر رہا تھا. فار ایگزامپل یہ کہ ابھی جو جن لوگوں نے باہر سے 1 سال کی کوالیفیکیشن کی ہوتی ہے 2 سال کی ہوتی ہے اس کو بہت لو کیٹیگری دی جاتی ہے, ویئرز ڈینٹسٹری میں وہ 1 سال 2 سال بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا, ان کو ٹیچر بنانا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر اچھے باہر کے پڑھے لکھے اساتذہ نہیں ملیں گے تو ہم اس چیز کی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے پاس کوالٹی کے ڈینٹسٹ ہوں گے. اب صرف اس لیے کہ اس نے 1 سال یا 2 سال کیا ہو کہ جی 3 سال نہیں کیا یا فیلوشپ نہیں کی, دیکھیں فیلوشپ کے لیے آپ کو 4-5 سال لگ جاتے ہیں, اور جو فیلوشپ کرتا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں باہر کیوں نہ کام کروں, وہ واپس آتے نہیں ہیں. تو ہمارے پاس زیادہ تر صرف ماسٹر جن لوگوں نے کیا اچھا سر, اس میں کوئی ڈینٹسٹری کے اور پروگرامز ہم لوکلی کوئی اسٹارٹ کر سکتے ہیں پوسٹ گریجویشن کے حساب سے؟ سر پوسٹ گریجویشن میں تو دیکھیں اس وقت یورپ میں 13 شعبے جو ہے نا وہ پوسٹ گریجویشن میں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. جنرل ڈینٹل کاؤنسل جو ہے انگلینڈ کی, تو ہم اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کئی 100 سالوں کا نظام کا سلسلہ ایک ساتھ چلتے آئے ہیں میڈیسن اور ڈینٹسٹری میں. تو ہم وہی 13 جو برانچز ہیں ان کو ایکسیپٹ کروائیں گے, اور وہی پڑھائی ہوتی ہے جو باہر, اگر کوئی باہر سے پڑھے گا تو اس کے علاوہ کوئی شعبے میں وہ جا نہیں سکے گا کیونکہ وہی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ان چیزوں میں پڑھیں
وہ یہاں آئیں اور انہی شعبوں کو ہم پاکستان میں ڈپارٹمنٹس میں استعمال کر کے اپنی کوالٹی بہتر سے بہتر کریں گے. جس طرح فار ایگزامپل جو اورل پیتھالوجی ہے یا اورل میڈیسن ہے، اب بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو ایم ایس کرائیں اورل پیتھالوجی اور اورل بایولوجی میں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم میکسیلوفیشل سرجنس کو ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ پڑھائیں اورل پیتھالوجی. یعنی آپ ایک میجر سبجیکٹ کو شفٹ کر رہے ہیں. I think this is not right. I think this is not right. یہ ضرور ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک اورل میڈیسن کی سیٹ ہے، کیونکہ اورل سرجری میکسیلوفیشل سرجری میں یہ بالکل اس کا حصہ ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران. مطلب آپ اورل سرجری کی کوالیفیکیشن نہیں دے سکتے جب تک آپ نے اورل میڈیسن کے پیپرز پاس نہ کیا، کیونکہ میرا یہی شعبہ تو یہ تو مجھے سب اس کے بارے میں علم ہے. تو اگر کوئی اورل سرجن نہ اورل میڈیسن کا اسپیشلسٹ نہ ملے تو پھر تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، مگر اگر 2 لوگ جا کے اپیئر ہوں اور اس میں اورل میڈیسن کا موجود ہے جس نے پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے، تو دیٹ از دا رائٹ فیلڈ فار ہم. تو بہتر ہے کہ اورل میڈیسن بنا ہی جائے، کیونکہ اٹس اے نان کلینکل سبجیکٹ. اورل سرجری از اے کمپلیٹلی کلینکل سبجیکٹ. سو یہ ایک بائیفرکیشن، ایک زمانہ تھا جب میں نے ٹریننگ کی تھی تو یہ ایک ہی حصہ، اب تو یہ دونوں بائیفرکیٹ ہو گئے. اورل میڈیسن از اے ویری ویری ویل نون اینڈ اسٹیبلشڈ سبجیکٹ ناؤ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے سر، لیکن ایشو یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اورل سرجن تھے، ہم نے فیکلٹی جوائن کی ایز اے اورل میڈیسن، اب ہم نے ایکسپیرینس لینا ہے تو ہمیں وہ پروموٹ نہیں کرے. وہ کہتے ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اورل میڈیسن کا تھا، آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میکسیلوفیشل سرجری کا نہیں تھا، اس لیے وہ پروموٹ نہیں ہوتا. پرانی پی ایم ڈی سی کی بات کریں. نہیں دیکھیں، اگر آپ نے اورل میڈیسن کی ٹیچنگ کی ہے تو آپ فیکلٹی اورل میڈیسن میں ہی اوپر جا سکیں گے نا. یو کی ناٹ گو اپ ان اورل سرجری. اور اگر آپ نے پریکٹیکل سائڈ پہ اورل سرجری کا کام کی، اورل میکسیلوفیشل سرجری کا کام کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو مکس اس سے نہیں کر سکتے کہ ون از این ایکیڈیمک سبجیکٹ، اٹ از کلینکل آلسو میڈیسن، مگر اس میں کلینکل کام نہیں ہوتا ہے علاوہ بایوپسی وغیرہ لینے کے. مگر اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ اورل میڈیسن. یعنی کہ لیژنز آف دا ماؤتھ از اے ویری سیریس ایشو، کیونکہ پری کینسرس لیژن سارے یہی اسپیشلسٹ ہیں جو پڑھائیں گے اور یہ پہچانتے ہیں ان چیزوں کو، جس کا علاج جو ہے وہ اورل سرجن کرتا ہے. تو دیکھیں کہ سسٹر اسپیشلٹیز ہیں کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ اورل میڈیسن کا اسپیشلسٹ کرتا ہے، علاج اورل سرجن کرے گا. مگر اورل سرجن کی ٹریننگ میں یہ شامل تھا، ویئرز اورل میڈیسن والے کی ٹریننگ میں سرجری شامل نہیں ہوتی. سو دے آر 2 سیپریٹ ایشوز. تو ایک سبجیکٹ جو ہے وہ دونوں کو قابو کر سکتا ہے وچ از دی اورل سرجن، مگر اورل میڈیسن والا کو صرف ایک ہی میں رہ سکتا ہے. اگین یہ پرانی پی ایم ڈی سی کے ایشوز تھے. وی ہوپ کہ جو نئی پی ایم سی اب آئی ہے اس میں ہم اس کو سیپریٹ کر بالکل کے ایسا نظام بن جائے کہ کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. ڈینٹل ریسرچ جو ہے اس کو کس طرح ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ نے پی ایم سی میں رہتے ہوئے کوئی ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں جس میں ڈینٹل ریسرچ زیادہ پروموٹ ہو؟ سر پاکستان جو ہے نا وہ میرے ناقص رائے میں ابھی تک وہ ریسرچ کے لیول پہ ہم پہنچے نہیں ہیں. کیونکہ ریسرچ تو ہوتی جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ جو ہماری یونیورسٹی لیول ہے ریسرچ کا، دیکھیں جو کلینکل سائڈ ہے اس میں تو ریسرچ بہت کم ہوتی ہے. جو یونیورسٹی میں جو ٹیچنگ ہوتی ہے، جو ایم ڈی ایس ہوتا ہے یا ایم ایس ہوتا ہے یا ایم فل ہوتا ہے، دیٹ ہیز اے ریسرچ کمپوننٹ. اب وہ ریسرچ کی اسٹرینتھ میں 2 چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نمبر 1 کہ جی آپ کے اساتذہ کی کیا کوالٹی ہے، تو ہمیں اس پہ بہت زور دینا ہے کہ جی جو کوالٹی آف ٹیچر ہے، جو ریسرچر خود رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس میں پیسے کا بہت رول ہوتا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہت رول ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کو، ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس کو فنڈنگ دیتا ہے فار ریسرچ پرپسز. تو اگر آپ کی کوالٹی آف ٹیچر موجود ہے، ریسرچر موجود ہے جہاں اسٹوڈنٹ جا کے ریسرچ کرے گا، دیٹ از نمبر 1. اور نمبر 2 کہ آپ کے پاس اس قسم کی کوالٹی آف فنڈنگ موجود ہے جس کو آگے لے کے جا سکیں. میرے خیال ہے اس وقت دونوں میں بہت کمزوری ہے، اور جب تک ہم کچھ وقت لگے گا ان کو بڑھائیں گے تاکہ ریسرچ ہماری آگے چل سکے. آخر میں ہم چاہتے ہیں سر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہیں ڈینٹسٹری میں، ان کے لیے آپ کو کیا میسج ہے؟ سر I think dentistry is a wonderful profession. It's a wonderful profession. اس لحاظ سے کہ ایک تو ہماری
عزت بہت ہوتی ہے سوسائٹی میں. کسی شعبے کے بھی آپ ڈاکٹر ہوں گے تو آپ کی سوسائٹی میں ایک عزت کا ایک لیول بن جاتا ہے جب آپ بلکہ جب آپ اسٹوڈنٹ انٹر ہوتے ہیں اسی وقت سے آپ کی وہ ایک سوسائٹی میں ایک عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو ایک بالکل فنڈامنٹل ایشو ہو گیا. پھر یہ کہ آپ اس عزت کو آگے لے کے کیسے چلتے ہیں, آپ اپنا رویہ مریضوں کے ساتھ کیسے رکھتے ہیں. تو ساری زندگی اٹس اے ویری ہائی کوالٹی آف لائف, ٹھیک ہے نا, ٹو بی اے ڈاکٹر اور اے ڈینٹسٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت ہمارے ملک میں, کیونکہ ہماری معیشت کا حال ذرا کمزور ہے, تو کسی فیلڈ میں بھی جو ہے نا آپ کو یعنی کہ چڑھاؤ نظر نہیں آئے گا. مگر یہ میڈیسن کی وجہ سے ہم جو غریبوں کے لیے جو لا رہے ہیں, ایک نیا جو چیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ جیسے ینگ ڈینٹسٹ کے ساتھ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اس میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے نا وہ ڈینٹل ڈیزیزز کے لیے مختص کیا جائے. جیسے یہ کارروائی ہوگی, جیسے یہ قانون کی شکل میں آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ڈینٹسٹ جو ہے نا ملک میں ان کو بہت سارا کام کرنے کو مل جائے گا, جس کی وجہ سے ایک امپلائمنٹ جو ہے نا ہمارے پرائیویٹ ڈینٹسٹ کی وہ بہت اوپر چڑھے گی. Thank you so much for your answer.